بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 100 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے النسب الی المقصور، یعنی اسم مقصور کی طرف نسبت کرنا۔ جب ہم چاہیں کہ ہم اسم مقصور وہ ہوتا ہے جس کے اخیر میں حرف علت ہو۔ حرف علت کسے کہتے ہیں؟ الف کو، واو کو اور یا کو۔ جب کبھی ہمیں اسم کے اخیر میں الف نظر آئے تو ہم اس کو منصوب الیہ کیسے بنائیں گے، اس کی طرف نسبت کیسے کریں گے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النسب الی المقصور، ہم نے یاد ہوگا آپ کو 1-2 سبق پہلے پڑھا تھا کہ نسب کا جو عام قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اخیر میں ہم یا مشددہ بڑھاتے ہیں ما قبل مکسور، یعنی اخیر میں یا جس پر شد ہو اور یا کا جو ما قبل حرف ہے اس پر کسرہ ہو، جیسا کہ پاکستان، پاکستانیون، اسی طرح مصر، مصریون، ٹھیک ہے، یعنی مصر اپنی جگہ پر برقرار ہے، اخیر میں ہم نے یا مشددہ لگا کے ما قبل مکسور کر دیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں نسب کا عام قاعدہ۔ لیکن یہاں پر چونکہ بعض ایسی صورتیں ہیں جو مستثنیٰ ہیں، جہاں پر ہم اس قاعدے کو نہیں لگا سکتے، یعنی ہم نے اسم کے اندر کچھ کمی بیشی یا اس میں حروف کو بدلنا ہوگا، ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ اخیر میں یا مشددہ لگا دیں اور وہ منصوب الیہ بن جائے۔ تو آئیے مثالوں کو دیکھیں۔ الامثلۃ قینویٌ، طیمویٌ۔ یہاں پر دیکھیں قنا میں اخیر میں الف ہے اور اس الف کو ہم نے یہاں پر واو سے بدل دیا، تو قینویٌ میں ہم نے صرف یہ نہیں کیا کہ یا مشددہ کو لا کر ما قبل کو مکسور کر دیا، بلکہ قنا میں جو الف مقصور ہے اس کو ہم الف مقصور کہتے ہیں، اس کو ہم نے واو سے بدل دیا، کیونکہ اس کا اصل ہی واو تھا، الف واو سے بدلا گیا تھا، تو ہم اس کو اپنے اصل کی طرف لوٹا رہے ہیں۔ اسی طرح طما، الف مقصور کا اصل واو تھا، اسی واو کی طرف ہم اس کو لوٹا کر اخیر میں یا مشددہ لگاتے ہیں۔ اسی طرح بنہا، بنہی، ٹھیک ہے، بنہیو، شبرا، شبریو، یا بنہویٌ، شبرویٌ۔ چونکہ بنہا میں 4 حروف ہیں تو اس میں 2 صورتیں جائز ہیں، یا تو آپ حرف علت کو حذف کر دیں تو بنہیٌ، یا اسی حرف علت کو واو سے بدل دیں تو بنہویٌ۔ شبرا، شبری، اس میں الف کو ہم نے حذف کر دیا ہے، یہاں پر حذف نہیں کیا، الف کو واو سے بدل دیا ہے۔ اور یہاں پر قنا میں 3 حروف ہیں اسم میں، تو 3 حروف کے ساتھ ہم یہ والا معاملہ کرتے ہیں، صرف وہاں پر ایک صورت جائز ہے کہ ہم حرف علت کو اس کے اصل کی طرف لوٹائیں، جیسا کہ یہاں پر واو ہے۔ یہاں پر جب 4 حرفی اسم ہو اس میں 2 صورتیں جائز ہیں۔ اچھا دیکھیں کسلا، کسلیٌ، قلما، قلمیٌ۔ یہاں پر یہ ہوا ہے کہ دوسرا حرف جو ہے اس پر فتحہ ہے، نہ کہ سکون ہے بنہا اور شبرا کی طرف، تو اس میں بھی ایک صورت جائز ہے، اگرچہ کسلا یہ بھی 4 حروف ہے جیسے بنہا 4 حروف، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کا دوسرا حرف متحرک ہے، اس پر فتحہ ہے، اس میں ایک صورت جائز ہے۔ اچھا مصطفیٰ، یہ 5 حرفی اور 6 حرفی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں بھی ایک ہی صورت ہے کہ اخیر میں ہم یا مشددہ ما قبل مکسور کر لیں۔ آئیے بحث سے سمجھ لیں۔ البحث هذا هو النوع، یہ وہ قسم ہے، الثانی دوسری قسم، من الاسماء المستثنات، ایسے اسماء جو مستثنی ہے، من قاعدة النسب العامہ، جو نسب کا عام قاعدہ ہے اس سے۔ فانظر الى المنصوب الیہ، منصوب الیہ کی طرف دیکھیں، فی کل الامثلۃ تجدہ مقصورا، کہ وہ امثلہ مقصور ہیں، اخیر میں الف مقصورہ ہے۔ هو فی الطائفة الاولى على 3 احرف، اس میں مقصور پہلی قسم کی مثالوں میں ایسے ہیں کہ 3 حرفی ہیں، قنا، طما۔ وفی الثانیة على 4، ثانیہ ساکن، دوسری قسم کی مثالوں میں اس میں مقصور 4 حروف پر مشتمل ہے جس کا دوسرا حرف ساکن ہے۔
وفی الثالثة علی اربعۃ ثانیہا متحرک، اور تیسرے قسم کی مثالوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 4 حرفی ہیں لیکن دوسرا حرف متحرک ہے۔ وفی الرابعۃ علی 5 او 6۔ وإذا نظرت إلى المنصوب، منصوب کی طرف اگر آپ دیکھیں، فی الطائفة الأولى رأيت أن ألف المقصور قلبت واوا، الف مقصور کو واو سے بدل دیا۔ وإذا نظرت إليه في الطائفة الثانية رأيت أن ألف المقصور جاز فيها وجهان، وہاں پر 2 صورتیں جائز ہیں، الحذف، یا تو حذف کر دو الف کو یا اس کو واو سے بدل دو۔ وعند تأمل المنصوب في الطائفتين الأخيرتين، چوتھی اور 5ویں قسم کی مثالوں پر آپ غور کریں، ترا آپ دیکھیں گے ان الف المقصور حذفت فیہما، اس میں سے الف مقصور کو ہم نے حذف کر دیا ہے، کوئی اور صورت اس میں نہیں ہے۔ قاعدہ دیکھیں، اذا ارید النصب، اگر نصب مطلوب ہو یا آپ منصوب بنانا چاہیں، الی المقصور، مقصور کی طرف، نظر فی الفہ، اس کے الف پر ہم دیکھیں گے، اس کے الف کو دیکھیں گے، اس کی طرف نظر دوڑائیں گے کہ وہ الف کس طرح کا ہے، آیا وہ 3 حرفی اسم ہے یا 4 حرفی ہے، دوسرا حرف متحرک ہے یا متحرک نہیں ہے وغیرہ۔ دیکھو، فَإِن كَانَتْ ثَالِثَةً، اگر یہ الف تیسرا کلمے کا تیسرا حرف ہو، قلبت واو، اس کو ہم واو سے بدل دیں گے، جسے قنا میں، قناوی میں ہم نے دیکھا۔ وَإِن كَانَتْ رَابِعَةً، اگر یہ الف مقصور جو ہے وہ چوتھا حرف ہو کلمے کا، وثانیہ ساکن، اور دوسرا حرف ساکن ہو، جاز حذف الالف وقلبها، وہاں پر الف حذف بھی جائز ہے اور اس کو آپ واو سے بھی بدل سکتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ رَابِعَةً، اگر یہ الف چوتھا حرف ہو کلمے کا، وثانیہ متحرک، جبکہ اسم کلمے کا دوسرا حرف متحرک ہو، او كانت خامسة او سادسة، یا یہ 5واں حرف ہو یا 6واں حرف ہو کلمے کا، وجب حذفها، ان 3 صورتوں میں واجب ہے کہ اس الف کو ہم حذف کر دیں۔ امید ہے کہ یہ سبق آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔